السلام علیکم۔ آئیے سنتے ہیں مصنفہ مہوش علی کا ناول عہد الفت، لاسٹ ایپیسوڈ، فائنل پارٹ۔ میں پانی پی لوں شاہ؟ وہ پھر تڑپ کر اس سے دور ہوئی اور گہرے گہرے سانس بھرتی بیڈ پر پیچھے کھسکی، اس کی پہنچ سے ذرا دور، اور اپنا آدھا رکھا پانی کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ حلق میں چبھتی چیونٹیوں میں ٹھنڈا پانی الیل کر اپنے بے جان سن ہوتے وجود میں جان پھونکی۔ ہارون نے مسکراتے اسے دیکھا اور اپنی جیب سے ایک سرخ نیلی ململ کی کیس نکال کر اس کے سامنے رکھی۔ زریش نے اسے دیکھا اور پھر اس کیس کو دیکھا۔ ہارون شاہ کی محبت پاش نظریں اس پر ہی ٹکی تھیں، جہاں وہ دوپٹے سے بے نیاز بکھرے گنگرالے آبشار کو کچھ آگے کچھ پیچھے رکھے، چھوٹی سی ناک میں نتھ پہنے، پنکھڑیوں سے گلابی لبوں کو ڈیپ سرخ رنگ میں چھپائے، سرخ چوڑیوں سے بھری کلائیاں لیے، سرمئی سیاہ گھنی پلکوں والی آنکھیں جھکائے، جن میں اپنا من چاہا ہم سفر پا لینے کی خوشی سرور سب رنگ نمایاں تھے، اسے چھپائے بیٹھی تھی۔ اسے تڑپا کر اپنی قربت سے اب دوری اختیار کیے بیٹھی تھی۔ اس کی نظروں کی تپش کی مہربانی تھی کہ وہ اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا گئی۔ اس کے نقوش میں امڑنے کو بے تاب خون دیکھتے وہ کہکا لگا اٹھا۔ زریش نے اس کے کہکے پر غصے سے اسے گھورا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہارون نے اس کے سامنے وہ کیس کھول کر اسے دکھائے جس کے اندر ایک نہایت ہی خوبصورت بریسلٹ تھا۔ اجازت طلب نظروں سے دیکھتے ہارون نے اس کے سامنے ہتھیلی پھیلائی۔ شرمگین مسکراہٹ لبوں پر سجائے زریش نے اس کی چوڑی ہتھیلی میں اپنا حنائی ہاتھ رکھا۔ فسوں خیز ماحول میں چوڑیوں کی کھنک ہارون شاہ کی دھڑکنوں کو الگ ہی لے پر دھڑکانے لگی۔ اس نے مسکراتے چوڑیوں سے بھری کلائی میں وہ بریسلٹ پہنایا اور ہاتھ کی پشت پر لب رکھے۔ جاؤ چینج کر کے آؤ۔ اس کی اجازت پر وہ سر ہلاتی بیڈ سے اٹھی تو پاؤں نیچے پھولوں سے سجی قالین پر پڑے۔ ان کی نرماہٹ اس کے وجود میں سرد لہر کی طرح سرسراہٹ کر گئی۔ وہ اس مہکتے ماحول میں گہرا سانس بھرتی آگے بڑھی اور ڈریسنگ مرر کے سامنے آتے اپنے زیورات اتارنے لگی۔ اسے اپنی پشت پر اس کی تپش بھری نظریں محسوس ہو رہی تھیں، جس نے ایک بار پھر اس کے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ پیدا کر دی۔ میں کیوں اتنا سہم رہی ہوں؟ وہ میرا محرم ہے۔ ایک گہرا سانس بھرتے اس نے خود کو پرسکون کیا اور چوڑیاں اتارنے لگی کہ نظریں بریسلٹ پر گئی۔ ایک خوبصورت سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ ہارون مرر میں اس کی پرسکون مسکراہٹ دیکھتا خود بھی مسکرا دیا اور اٹھ کر اس کڑکڑاتے ڈریس سے آزادی لیتے نئی ڈریس اٹھا کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ زریش مسکراتی باتھ روم میں بند ہو گئی، پر کچھ ہی دیر میں جب اس کی نظریں سامنے ہینگ کی ہوئی سرخ نائٹی پر پڑی تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے اور اس نے ہراساں ہو کر دیوار سے پشت ٹکا دی۔ میں یہ پہن کر ان کے سامنے جاؤں؟ سوچ کر جھرجھری لیتے اس کی انگلیاں منہ میں چلی گئیں۔ ہارون روم میں آتا باتھ روم کے بند دروازے پر نظر ڈال کر بیڈ سے اس کا نیکلیس اور دوپٹہ اٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتا بیٹھ کر اب اس کا انتظار کرنے لگا۔ یہ انتظار زیادہ طویل نہ تھا جتنا وہ پچھلے ماہ سے کرتا آیا تھا اس کے حصول میں، اور بہت مشکل سے اپنی بساط سے نکل کر اسے پایا تھا۔ باتھ روم کا دروازہ کھول کر وہ سر جھکائی ہاف سلیو سرخ نائٹی میں بکھرے لمبے گھنگرالے بالوں کو سامنے رکھے باہر آئی۔ وہ بہت ہمت جمع کر کے پہن کر باہر آئی تھی، پر اس سب کے باوجود خود کو ریلیکس کرنے کے بعد بھی وہ نروس سی گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کی قربت اس کی سانسیں روک دیتی تھی تو کیسے سہم نہ جاتی۔ ہارون جو مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا، زریش کو وہیں بت بنا دیکھ کر اٹھا اور اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ اس کے قدموں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر زریش پیچھے ہوتی دیوار سے لگ کر آنکھیں میچ گئی۔ اگر تم اس طرح سے سہمی گھبرائی رہو گی تو مجھے مزید پاگل بنا دو گی زری۔ آگے بڑھ کر اسے باہوں میں بھرتے وہ لے کر بیڈ کی طرف آیا اور بیڈ پر ڈالتے کہا کہ وہ لب دمائے خاموش سی آنکھیں میچے پڑی تھی۔ خوبصورت زندگی میں خوبصورت ویلکم جانے شاہ۔ روم کی لائٹ آف کرتے وہ اس کے پاس لیٹا اور ہاتھ بڑھا کر اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالتے قریب کر لیا، جس پر زریش خود سپردگی سے اس کے چوڑے سینے میں چھپ گئی۔ ہارون شاہ نے مسکراتے اس کے چہرے کو اونچا کیا اور ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کرتے اس کی آنکھوں کو باری باری لبوں سے چھوا، اور پھر چھوٹی سی ناک پر لب رکھے وہ سمٹتی اس کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑ گئی۔ ہارون مسکراتا اس کے گانوں پر لب رکھتا ٹھوڑی پر آیا۔ زریش گہرے سانس بھرتی اس کا شدت بھرا لمس کسی آگ کی طرح خود پر جھیلنے لگی۔ جہاں اس کے ہاتھوں کی سرسراہٹ اسے سمٹ جانے کو مجبور کر رہی تھی، وہیں اس کے لبوں کا لمس اپنی گردن پر پاتے اس کے خشک حلق میں چیونٹیاں سی کاٹنے لگی تھی اور لب سوکھ کر بنجر ہوتے لرز رہے تھے۔
وہ پیاس سا جا بجا اپنا لمس چھوڑتا خود کو سیراب کر رہا تھا۔ زریش، میری محبت پر کبھی شک مت کرنا، میں صرف تمہارا ہوں۔ میں یہ تم پر بہت پہلے واضح کرتا ہوں کہ کبھی مجھے اپنی پچھلی زندگی کے تانے نہیں دینا، کیونکہ میں تمہارے منہ سے کچھ برا سن کر مزید نہیں جی سک۔ وہ اس کا خوبصورت چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر بولا کہ آخری جملے پر زریش نے تڑپ کر اس کے لبوں پر حنائی ہتھیلی رکھی۔ میری طرف سے آپ کو کبھی کوئی شکوہ نہیں ہوگا، میں ایسی نہیں، میں آپ کے احساسات کی قدر کرتی ہوں۔ اس دن پتہ نہیں کیسے منہ سے نکل گیا، سوری۔ ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھتی وہ بھرائی آواز میں معذرت کرنے لگی۔ رو کیوں ہو میری جان، تم نے صحیح کہا تھا، مجھے واقعی تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہارے شکوے حق پر تھے۔ وہ اس کے چہرے سے بال ہٹاتا اس کی دونوں بھیگی آنکھیں چوم کر بولا، پیار کرتی ہو؟ اس کا گال سے ہلا کر محبت سے گھمبیر لہجے میں پوچھا۔ زریش نے بوجھل پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اگر میں کہوں نہ تو؟ وہ شرارت سے بولتی لب دبا گئی۔ ہارون ہنسا۔ تو کوئی بات نہیں، میں تمہیں پیار کرنے پر مجبور کر دوں گا تمہارے شاہ سے۔ اسے تکیے پر ڈال کر اس کی گردن میں منہ چھپایا۔ زریش آنکھیں موند کر اس کی پشت پر شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی اور وہ مسکراتا اس کے چہرے کو دیکھ کر اس کے لرزتے سرخ لبوں پر پوری شدت سے جھک گیا کہ اسے اپنی پیٹھ پر اس کی گرفت تیز ہوتی محسوس ہوئی۔ اب بولو، کرتی ہو پیار؟ وہ ہنس کر اس کے بگڑے تنفس کو دیکھتا پوچھنے لگا۔ نہیں کرتی۔ اس کی چوڑی وسیع پیٹھ پر مکہ مارتے وہ رونے جیسی ہو گئی اور غصے سے بولی کہ روم کی فضا میں اس کا جاندار قہقہ گونج اٹھا۔ نہیں کرو گی تو پھر یہی سزا ملے گی۔ زندگی کے ساتوں رنگ خوشیوں سے بھرپور اس کی آواز فضا میں بکھری۔ زریش مسکراتی چھپ گئی اس میں۔ حویلی کے خوبصورت سجے روم میں اس وقت رضا زید کے تنگ حصار میں موجود اس کی محبت زرناب زید کے کانوں میں خوبصورت سرگوشیاں کر رہا تھا، جن پر وہ شرما جاتی اور وہ چاہت سے اسے خود میں سمیٹ لیتا۔ کہیں دور خوبصورت روم میں وہ دونوں جائے نماز پر بیٹھے تہجد ادا کرتے ان خوشیوں کی دائمی دعا مانگ رہے تھے، تو دوسری طرف دانیال اپنی محبت کو سینے میں چھپائے آنکھیں موندے سکون میں پڑا تھا۔ اب کچھ ہی دن تھے جب وہ اس کے دوسرے پاؤں میں بھی اپنی چاہت کی پازیب پہنا کر اسے الفت میں قید کر لے گا، اور وہ نادان سی انجان ہی رہے گی، اس کی زنجیروں کو پازیب سمجھتی۔ کبھی نہیں جان سکے گی کہ وہ صرف پازیب نہیں، دانیال خان کی الفت کی زنجیریں ہیں جو اسے خود میں قید کیے ساری عمر رکھیں گی۔ سیاہ آسمان میں چمکتا اپنی پوری آب و تاب سے چاند ان سب کے ملن خوبصورت پر شرما کر بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا۔ ہر طرف خوشیاں بکھری ہوئی تھیں، سب کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا، تو کہیں دور اس سیاہ رات میں پورے چاند کی موجودگی میں حیدر شاہ اپنی بہن اور شریک حیات کی سنگت میں جہاز میں بیٹھا USA کے لیے پروان تھا۔ حجاب اپنے ماں باپ کے دور ہونے پر اداس سے اس کی گود میں سر ٹکائے لیٹی ہوئی تھی، اور اس پر حیدر شاہ کا کوٹ پڑا اسے اپنے حصار میں لیے ہوا تھا، جبکہ اس کا ہاتھ اس کے سر پر تھا۔ تو اگلی سیٹ پر نرس کے ساتھ بیٹھی مہکار برستی آنکھوں سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دور جا رہی تھی۔ برائی کا انجام برا ہوتا ہے، یہ بات اس کے دماغ میں سب تھی، اور دوسری طرف حیدر شاہ نے طے کیا تھا کہ اب وہ کبھی نہیں لوٹے گا۔ کچھ سال بعد۔ کہاں درد ہولا ہے؟ کہاں درد ہو رہا ہے؟ 3 سالہ توقی نے سامنے فرش پر بیٹھی 4 سالہ عرشیہ سے پوچھا۔ اس نے اپنا نچلا سرخ لب پھیلا کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ بہت درد ہو رہا ہے، مما نے چاکلیٹ نہیں دیا۔ اس نے سسکی لی۔ او مما نے غلط کیا، بہت درد کیا۔ او مما نے غلط کیا، بہت غلط کیا۔ توقی نے افسوس سے نفے میں سر ہلاتے بھورے بالوں کی بندھی 2 پونیوں کو جھلایا۔ ہاں۔ عرشیہ نے سر ہلایا تو اس کے سنہرے بالوں کی پولی جھونجنے لگی۔ سامنے صوفے پر بیٹھا 9 سال سمسام نے اس کی معصومیت پر منہ بنایا اور اوشن نیلی آنکھوں میں ناگواریت سی پھیلی۔ اوتے لوتے نہیں، واہ واہ بیبی، اوکے روتے نہیں، اچھے بیبی۔ توقی نے آگے بڑھ کر اس کو اپنے چھوٹے گول مٹول ہاتھوں سے آنسو صاف کیے کہ اس کے پنجہ منہ پر لگنے سے عرشیہ سسک اٹھی۔ سمسام نے لب دبایا، چمک اس کی اوشن نیلی آنکھوں میں پھیل گئی۔ اس کی بہن کو مارتی تھی نا، تو وہ بڑا تھا، اسے مار نہیں سکتا تھا ماموں کی وجہ سے، پر اس کی بہن پورا بدلہ لے لے تو اس کے روح میں سکون اتر جائے۔ توقی نے مسکراتے اسٹیتھوسکوپ اپنی ماں کی دیکھا دیکھی کانوں میں گھسانا چاہا، پر وہ گر جاتا۔ غصہ اس قدر آیا کہ اس کے گرنے پر اپنے چھوٹے دانت اس پر گاڑ دیے۔ سارم نے اس کے غصے سے آئی والی آواز پر ویڈیو گیم سے نظریں ہٹا کر مسکراتے بھوری آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ غصہ نہیں ڈارلنگ، اس نے اپنی جان عزیز بہن کو غصہ دیکھ
کرتے دیکھ کر ٹوکا، عرشیہ کھلکھلا اٹھی۔ تم چپ کر کے بیٹھو۔ سمسام نے اسے اپنی بہن پر ہنستے دیکھ کر غصے سے 7 سالہ سارم کو گھورا تو وہ مسکرا دیا۔ جانتا تھا وہ توقی کے معاملے میں کچھ برداشت نہیں کرتا۔ جہاں سارم نرم مزاج رکھتا تھا، وہیں سمسام تیز مزاج کا مالک تھا، اور غصہ تو جیسے ہر دم اس کی ناک پر سوار رہتا، جس پر ان کی موم کی جھڑکیں ملتی رہتی تھی۔ پر اس کے ڈیڈ کا جو سپورٹ اس کے ساتھ تھا، کیونکہ وہ ایک تیز دماغ بچہ تھا، ہر جگہ ہر چیز میں نمایاں ہوتا سارم کے مقابلے میں۔ میں ٹھیک کرتی ہوں۔ عرشیہ نے آگے بڑھ کر توقی کے کانوں میں اسٹیتھوسکوپ سیٹ کیا اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، وہ مسکراتی بولی اور اس کا چیک اپ کرنے لگی۔ سمسام سمجھ نہیں پاتا تھا اس کی بہن اس جنگلی بلی سے کیوں اتنا کھیلتی ہے، کیوں اس کے حکم پر نہیں چلتی۔ وہ جتنا اسے اس جنگلی بلی سے دور رکھنے کی کرتا، وہ چیخ چلا کر اور زیادہ اس کے قریب جاتی تھی۔ ویسے تو سمسام کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی عرشیہ سے، بس ایک خرابی تھی اس میں کہ جب بھی وہ موجود ہوتی اور اس کی موم کبھی اسے غصے کرنے پر جھڑک دیتی تو سب سے پہلے کھلکھلاہٹ اس بلی کی گونجتی۔ اس کے ساتھ اس کی بہن پہ ہنس پڑتی اس پر، تو جو اسے اتنا ناگوار لگتا تھا کہ اس کا دل کرتا اٹھا کر اس جنگلی بلی کو باہر پھینک دے۔ ویسے تو سب اسے سائم کی کاپی کہتے تھے، پر ایٹیٹیوڈ اور دماغ سے وہ اپنے باپ سے مختلف تھا۔ جہاں سائم کے ہر فیصلے میں اس کی شریک حیات کی رضامندی ہونی ضروری ہوتی تھی، وہیں سمسام کا کوئی فیصلہ کسی کی رضامندی کے بغیر ہوتا تھا۔ وہ دوسروں کی رضامندی کا قائل نہیں تھا۔ اسے اپنی ذات کے لیے اپنے فیصلے پسند ہوتے تھے، جن میں اس کی دلی سکون ہو یا من کی رضا پائی جاتی ہو۔ اس کے ماں باپ دونوں حج پر گئے ہوئے تھے اور وہ دونوں اس وقت اپنے ماموں کے پاس موجود تھے۔ دانیال آؤٹ آف سٹی تھا بزنس میٹنگ کے سلسلے میں۔ ان کی خوبصورت سی مامی کچن میں تھی، لنچ کی تیاری کرتی۔ آغا جان نے تو انہیں گاؤں آنے کا کہتی تھی، جہاں 8 سالہ ضیاف رضا ان کو خوبصورتی سے ویلکم کرتا تھا، پر سمسام راضی نہیں تھا، کیونکہ اس کی اسٹڈی کا نقصان ہوتا جو وہ قطعی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت بھی اس کے ہاتھ میں بک موجود تھا اور وہ پڑھنے کے ساتھ نیچے قالین پر بیٹھی اپنی بہن اور اس جنگلی بلی عرشیہ پر بھی نظریں ٹکائے بیٹھا تھا کہ کہیں وہ کھیل کھیل میں اسے مار کر بھاگ نہ جائے، جو اکثر کرتی تھی، اور سمسام کسی بہانے بدلہ لے ہی لیتا، جس کی وجہ سے وہ کافی خوف کھاتی تھی اس سے۔ اس پل سارم بھی، جو اس کا اور اس کی دوست توقی کا اچھا بھائی تھا، وہ موجود تھا، تبھی بیٹھی تھی، ورنہ اگر وہ نہ ہوتا تو اس کی جان ہی ہوا ہو جاتی سمسام کی موجودگی میں۔ یہ دونوں نہ ہوتی تو توقی کے پنجہ مارنے پر ابھی اس کے بال نوچ کر بھاگ جاتی اور تب تک چھپ کر بیٹھ جاتی جب تک توقی چپ نہ ہو جاتی، اور پھر جب وہ اپنے بڑے بھائی کو کیا بتاتی، پھر کیا ہوتا، یہ سوچ اس کے لیے خوفناک تھی۔ ہاں البتہ اگر سارم کو بتاتی تو وہ چند آنسو بہا کر اسے بھی بتاتی کہ اس نے مارا، تو وہ دونوں کو سمجھانے بیٹھ جاتا کہ بہنوں کی طرح کھیلو، چڑیلوں کی طرح نہیں۔ اگر ایسے لڑو گی تو چڑیلیں بن جاؤ گی دونوں۔ یہ سنتے ہی دونوں کھلکھلا جاتی اور سارم دونوں کو سینے سے لگا لیتا، اس کی دونوں میں سانسیں بسی تھی۔ چند دنوں کے لیے تو تھے، پھر اس کے موم ڈیڈ کے آنے کے بعد پھر اس پری کو چھوڑ کر چلے جاتے اسلام آباد۔ یہ لو پیٹ درد کی گولی۔ توقی نے مٹھی اس کی ہتھیلی پر رکھی اور اپنے کھلونوں سے چھوٹا سا گلاس نکال کر اسے دیا۔ عرشیہ نے کراتے منہ میں گولی رکھی اور پانی پی لیا۔ جہاں سمسام کو اس کی ایکٹنگ پر ناگواریت فیل ہو رہی تھی، وہیں سارے مسکراہٹ دبانے لگا اس کی کراہ پر۔ لے جاؤ، میں انجیکشن لگاؤں گی۔ توقی نے اسٹیتھوسکوپ رکھ کر مصنوعی انجیکشن اٹھائے جو اس کے کھلونوں کا حصہ تھا۔ یہ سب اسے سمسام نے لے کر دیے تھے اور ان کھلونوں کے ساتھ اس بلی کو کھیلتا دیکھ کر وہ پہلو پہ پہلو بدل رہا تھا۔ توقی کے کہنے پر عرشیہ لیٹ گئی نیچے اور توقی نے انجیکشن اٹھا کر اس کے بازو میں گھوم دیا کہ وہ چیخ اٹھی، آ مما۔ زور سے لگانے پر اس کے نازک روئی سے بالوں میں درد ہونے لگا۔ بے شک اوپر سوئی نہیں تھی، پر توقی کے غصے میں گھونپنے پر وہ درد سے رونے لگی۔ جہاں سارم بوکھلایا تھا، وہیں سمسام کا دلکش کہکا روم کی فضا میں گونجا۔ وہ ہنستا بک رکھ کر بیڈ سے اٹھا، کہیں وہ جنگلی بلی اس کی بہن کو نہ مارے، پر اس کے اٹھنے سے پہلے ہی عرشیہ نے اپنی لات روتے ہوئے توقی کے سینے پر ماری کہ وہ چیخ کر پیچھے قالین پر گری۔ سمسام کی ہنسی ایک دم رکی اور اس نے گھور کر سنہری آنکھیں پھیلائے خوف سے اسے دیکھتی عرشیہ کو دیکھا۔ بھائی، پہلے توقی کی غلطی تھی، وہ ٹھیک سے کھیل رہی تھی، آپ نے دیکھا؟ سارے منہ سے خوف سے سفید پڑتی عرشیہ کی طرف بڑھتے دیکھ کر بیچ میں آیا۔ نہیں بھائی، اسی نے مارا۔ اس نے روتے ہوئے عرشیہ کی چپکے سے لی گئی پاؤں پر چٹکی دکھائی، جہاں 2 سرخ نشان تھے ناخن کے۔ اب بول، سمسام نے غصے سے کہا۔ سارم بے بس سا ہو گیا۔ کیا ملا تھا اسے جنگ کر کے، سمجھ نہیں آتا۔ اچھی بھلی کھیل رہی تھی، پر نہیں، جنگ چاہیے اسے، وہ بھی چھوٹی سی توقی کے ساتھ جو سارا دن اچی اچی کرتی نہیں تھکتی تھی۔
مما، ارشیا سمسام کو خطرناک تیوروں کے ساتھ اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر گلا پھاڑ کر چیختی قالین کو نوچ کھوچ کر اٹھی اور تیز رفتاری سے باہر بھاگ گئی۔ سمسام پیچھے بھاگا پر اس سے پہلے ہی وہ لنچ کی تیاری کرتی اپنی ماں کے پاس چلی گئی۔ وہ چاہتا تو وہیں تھپڑ مار آتا، پر اس وقت اسے اپنی بہن کا غصہ ٹھنڈا کرنا تھا، جو سارم کے ہاتھ پر دانت گاڑے اس کے گھنے سیاہ بال نوچتی اپنا غم غصہ کر رہی تھی، جو اس نے ارشیا پر اتارنا تھا۔ وہ بھاگ گئی تھی۔ سارم کا در سے کہکا پڑ رہا تھا۔ اپنی ہتھیلی پر دانتوں کا دباؤ بڑھتے وہ کراہ کر سمسام کو پکارنے لگا، پر توکی اس کا ہاتھ چھوڑ کر چھوٹی سی بلی کی طرح اس کے ناک پر دانت گاڑتی سر کے بالوں کو مٹھی میں جکڑے سر کو آگے پیچھے کھینچ رہی تھی، اور وہ جیسے جیسے کرتی سارم ہنستا ویسے ویسے کرتا جاتا تاکہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو۔ سمسام پینٹ کو تھوڑا اوپر کھینچ کر نیچے بیٹھا۔ گڑیا، اس نے محبت سے پکارا کہ اس کے ہاتھوں کی حرکت رک گئی، اور سرخ غصے سے منہ سے عجیب عجیب آوازیں نکالتی اس کی آواز پر رکی اور نچلا لب لاڈ کے لیے پھیلا کر اس کی طرف مڑی، پر جاتے جاتے سارم کے منہ پر چھوٹے ہاتھ کا پنجہ مارنا نہ بھولی۔ بائی، روتی ہوئی سمسام کے سینے میں چھپنے لگی۔ سمسام نے محبت بھرا حصار اس کے نازک معصوم وجود پر ڈالا اور اپنی جان عزیز بہن کو خود میں سمائے اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈونٹ کرائی ڈارلنگ، دیکھنا کیسے ہرٹ کرتا ہوں اس سے جس طرح اس نے تمہیں کیا، پلیز رو مت۔ وہ اسے کندھے پر ڈالے جھلانے لگا اور توکی سوں سوں کرتی سر ہلاتی اس کے سرخ سفید گال پر لب رکھ گئی، اور بڑی بڑی آنکھوں سے مڑ کر پیچھے بیچارہ سا بنا کھڑا سارم انہیں دیکھنے لگا۔ چام، سارم، اس نے کس کے لیے اسے بھی پاس بلا لیا۔ وہ مسکراتا بکھرے بال سنوار کر سرخ ناک سے ان دونوں کے قریب پہنچا۔ یس چام کی جان۔ سارم باہیں پھیلا کر قریب آیا اور اس کے چھوٹے سے سر کو پکڑ کر اس کے پھولے سرخ گال پر لب رکھ دیا۔ توکی نے بھی اس کے گال پر کس کیا۔ ان دونوں کے مقابلے میں سارم رنگت میں کم تھا، گندمی رنگت رکھتا تھا، جبکہ وہ دونوں اس کے بھائی بہن انتہائی خوبصورت سرخ سفید رنگت کے مالک تھے۔ اگر آج تم بیچ میں نہ آتے تو میں اس سے بدلہ لے چکا ہوتا اپنی ڈارلنگ کو رلانے کا، سمسام نے غصے سے کہا تو سارم ہلکا سا مسکرایا۔ توکی نے سمجھ کر نیلی آنکھیں پھیلاتے ایک دم پاس کھڑے سارم کو بھورا، مطلب اس نے بدلہ لینے سے اس کے بھائی کو روکا تھا اور وہ اسے پیار کر رہی تھی۔ چام، چیخ مار کر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سیاہ بالوں میں پھنسائے اور اس کا سر قریب کھینچا۔ اس کی حرکت پر فضا میں دلکش کہکا گونج اٹھا اور دونوں نے اسے اپنے حصار میں چھپا لیا۔ بے شک وہ دونوں بھائیوں کی جان تھی۔ سمسام، سارم کی توکی، نہیں آئے گی یار، چل دفع کر۔ سارے لان کو جھانکتے اس نے دوسری طرف چیئر پر کھڑے دیوار پر سر جھکائے دیوار کے اس پار دیکھتے دلاور سے اکتا کر کہا، نہیں آئے گی، 2 منٹ اور۔ اس نے شہد آنکھیں اٹھائی۔ دریاب نے ایک پل کو اپنی شہد رنگ آنکھیں سورج کی تپش کی وجہ سے مون دی۔ وہ دونوں چھت پر اس تپتی دوپہر میں چیئر پر کھڑے ان کے گھر کے پیچھے موجود نئے شفٹ ہوئے پڑوسیوں کے لان کو تک رہے تھے۔ وہ دیکھ، آئی آئی، دریاب خوش ہو کر بولا، جس پر دلاور کی آنکھوں میں چمک اٹھی، سامنے 10 سالہ نویریا کو دیکھ کر جو ان کی کلاس فیلو اور مانیٹر تھی۔ کل ہی دونوں کی ٹیچر سے کاپی میں ہوم ورک مکمل نہ ہونے پر انسلٹ کروا چکی تھی، اور سارے اسکول میں یہ بات پھیلائی کہ ڈبل ڈی کی انسلٹ ہوئی۔ یہ بات پھیلتے ہی سب انہیں مسکراہٹ دبا کر دیکھ رہے تھے، اور یہ دونوں ایسی بے عزتی کہاں برداشت کر سکتے تھے۔ حالانکہ اس بات کو چھپانے کے لیے ان دونوں نے بہت محنتیں کی، رشوت بھی دینی چاہی، پر وہ میڈم سنے تب نہ۔ اس پر تو اپنا ہی خمار چڑھا تھا مانیٹر کا۔ آپ دونوں پورے بندوبست سے چھپ کر موجود تھے۔ ان کی پڑوسن ہونے کی وجہ سے وہ دونوں اس کے ہر وقت کا حساب رکھتے تھے کہ کب کیا کرتی ہے، اور جانتے تھے اس وقت وہ اپنے لان میں ضرور آئے گی کبوتروں کو پانی دینے جو اس نے پال رکھے تھے۔ بھائی ایسا مزہ چکھانا نا اس بھوتنی کو کہ اس کی دادی آ جائے، فتنی نے ہماری کہیں کی عزت نہ چھوڑی، دریاب نے دلاور سے کہا جو خطرناک ارادے لیے کھڑا تھا۔ وہ دونوں جڑواں ہونے کے ساتھ ایک جیسے تھے، رنگت میں سرخ سفید، دونوں کی شہد رنگ آنکھیں، برابر کا قد، ایک سے نین نکوش۔ کبھی تو عائشہ چڑ جاتی اس کرون ارجن پر۔ ایک تو اللہ نے جڑواں دیے، دوسرا ایک شکل بنا کر دوسرے پر کاپی کر دی کہ وہ سٹپٹا جاتی دونوں کو ایک شکل میں دیکھ کر، اور دانیال کی چھیڑ چھاڑ ہوتی کہ یہ سب مجھے رات رات تکتے رہنے کا نتیجہ ہے۔ ہاں ایک فرق ہوتا تھا دونوں میں، جب دلاور کے بال بھورے تھے تو دریاب جو سے 5 منٹ چھوٹا تھا اس کے شہد رنگ، پر اس کمینے دلاور نے وہ بھی مٹا دیا زبردستی دریاب کے بال بھورے کروا کر۔ کبھی اس بدلے پر وہ جوتے کھاتا تو کبھی اس کے بدلے وہ بے عزتی، پر اس ہم شکل ہونے کا دلاور خوب فائدہ اٹھاتا کیونکہ دریاب اس کے روب تلے دبا ہوتا تھا، اور وہ 5 منٹ بڑا بھی تھا تو دریاب خوب عزت کرتا تھا کیونکہ اس کی وجہ سے ہی تو اسکول میں لڑکے اس کا ہوم ورک کر دیتے تھے، ورنہ کون کرتا اس کا اسکول کا کام۔
جو دونوں کو لکیریں نکالنا انتہائی ناپسند تھا، بلکہ وہ دونوں بیٹھ کر کبھی کبھار خوب کوستے پڑھائی کا سسٹم بنانے والوں کو۔ دوسری انگریزی، جو خاص ان کے لیے انگریز چھوڑ کر گئے تھے دشمنی میں۔ ان دونوں کی انگریز سے کافی گہری دشمنی تھی کہ کوئی آ جائے تو ان کا منہ نوچ لے، جنہوں نے یہ بلغم ان کے لیے چھوڑا تھا کہ اب ٹیچر کی سختی کے تحت انہیں بھی حلق میں بلغم جمع کر کے کھاؤں ٹھاؤں پڑھنا پڑتا تھا، جو ایک انتہائی ناگوار عمل تھا۔ اور اس دشمنی میں وہ کلمہ پڑھ پڑھ کر انگلش کی کاپی کو اٹھاتے کہ یا اللہ کوئی جن انہیں کام کروا دے، کوئی دیو دلاور کی مٹھی میں آ جائے، بس پھر یہ دونوں دھوم 3 کی طرح انجوائے کریں گے۔ پر خواب خواب ہی رہ جاتا اور انہیں انگلش کی لکیریں خود ہی زبردستی اپنے باپ کی موجودگی میں کھینچنی پڑتی کہ کئی بار نازک سے صفحے پھٹ جاتے اس ظلم کو برداشت کرتے۔ دریاب اپنے باپ کی سختی میں آنکھیں ملتا کام کرتا رہتا اور دلاور آہستہ آہستہ لکیریں اٹھاتا کہ دریاب کمپلیٹ کر لے تو وہ اسے کاپی لے کر اسے اپنی تھما دے۔ کچھ دن پہلے یہ چڑیل پڑوسن ان کی مانیٹر بنی تھی کلاس کی، اور ان دونوں بھائیوں کا جینا حرام کر رکھا تھا کہ جب بھی کوئی کلاس ٹیچر آتا تو پہلے کاپی لینا ان سے ہی سٹارٹ کرتی، بعد میں نہیں لے سکتی تھی جب تک وہ کسی سے کروا لیں ٹیسٹ، پر نہیں، اس سے تو مرغی کے دورے پڑتے تھے اور ان سے الجھنے کا شوق چڑھتا تھا جس کا انتظام وہ دونوں کرنے آئے تھے۔ سٹارٹ برو۔ دریاب کے کہنے پر دلاور نے کمینگی مسکراہٹ لبوں پر سجائی اور نیچے رکھے پٹاخے اٹھا کر لائٹر اٹھایا اور انہیں دوسری طرف لان میں نویرہ سے کچھ فاصلے پر نشانے میں رکھ کر ان میں سے ایک جلایا اور ایک دم ہاتھ سے چھوڑ دیے کہ اگلے لمحے ٹھا کی تیز آواز کے ساتھ دل دہلا دینے والی چیخ فضا میں گونجی۔ ہا ہا ہا، آئی بڑی فتنی مانیٹر۔ جاندار کہکا لگاتے دلاور نیچے اترا اور ہاتھ جھاڑ کر دوسری طرف لائٹر پھینک دیا، ساتھ پٹاخوں کے ڈبے بھی۔ اب پیچھے سے تیز ہوتی چیخیں آ رہی تھی تو اوپر دونوں ایک تالی مارتے کہکا مار کر نیچے اتر آئے۔ سب جانتے ہیں ڈبل ڈی سے پنگا ناٹ چنگا، دلاور کہتا سیڑھیوں کی طرف بھاگا جہاں نیچے سے اس کی بہن کی رونے کی آوازیں آ رہی تھی، اور دریاب ابھی بھی منہ پر دیوار پر منہ لٹکائے دوسری طرف چیختی نویرہ کو دیکھتا انجوائے کرنے لگا۔ فضا میں سفید پھڑپڑاتے کبوتر اڑ رہے تھے۔ اسی پل نویرہ کی نظر اوپر گئی اور دیوار پر منہ لٹائے دریاب کو دیکھتے اس نے ہاتھ بلند کیا۔ تھوک تیرے منہ پر کمینے، تو اسکول آ، جوتی سے منہ سے جاؤں گے میں تیرا بے غیرت۔ وہ روتی ہوئی چیخی کے سٹ پٹا کر دریاب کالر بال درست کرتا پیچھے ہوا۔ الحمدللہ، سماج میں کافی عزت ہے ڈبل ڈی کی، گلا کھنکارتے وہ بولا اور دوبارہ بال سیٹ کرتے دیوار کو گھورتا وہاں سے جانے لگا۔ اگر دلاور کے ساتھ چلا جاتا تو آج تھوک منہ پہ نہ سہتا، پر اسے تو میں بعد میں دیکھوں گا، اور اس کا حال کبھی پٹتا کبھی سن کر آتا۔ پر اس کے بعد بھی الحمدللہ کراچی میں دونوں کی کافی عزت تھی۔ ہاں، صرف قریبیوں کو پسند نہیں تھے، دور جا کے بہت چاہتے تھے، اور کبھی عزت بھی کرتے جسے یاد کر کے وہ خوش ہو جاتے۔ باقی یہاں کا حال گھر کی مرغی دال برابر والا تھا۔ پاس میں ایک کے ساتھ ایک فری شہزادے رہتے تھے، پر قدر کسے تھی؟ اب دنیا کو کب عقل آئے کہ دلاور خان اور دریاب خان ایک نعمت ہیں۔ وہ بڑبڑاتا لاؤنج میں آیا جہاں دلاور عرشیہ کو گود میں لیے چپ کروا رہا ہوگا۔ یہ ضرور اس نیلے بلے نے مارا ہوگا اسے، دریاب دیکھ کر غصے سے روم کے دروازے کو دیکھتا بولا جہاں وہ تینوں بہن بھائی رہتے تھے۔ انہیں قطعی سمسام پسند نہیں تھا کیونکہ انہیں ہر بات میں ماں کے منہ سے اس نیلے بلے کی ہی مثال ملتی تھی، سام وہ سام یہ، بندہ نہ ہو کوئی انگریز ہو، جن سے دونوں کی ذاتی دشمنی تھی، اور وہ سمسام بیچ میں انگریزی میں ٹاپ کر کے کلاس کا جینیس بچہ اور مانیٹر بن کر ان کے طوطے اڑا دیتا تھا ان کے باپ کے ہاتھوں۔ ویسے اس اکڑو جیسے ان دونوں کا کوئی پنگا نہیں لڑتا تھا، بس یہی ایک موقع ان کی پری دیتی تھی کہ وہ دونوں لڑ کر اپنی آگ کو ٹھنڈا کر سکیں۔ سارم سے دونوں کی اچھی بنتی تھی، صرف اس کے علاوہ کہ وہ مولوی جب ان کی کوئی حرکت کا جانتا تو درس دینے بیٹھ جاتا کہ اس سے یہ ہوگا وہ ہوگا، اور وہ دونوں پک کر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے کہ اب یہ مولوی کب خطبہ ختم کرے گا۔ ویسے تو وہ دونوں کافی ٹائم بعد آتے تھے کیونکہ اس کے باپ اور ماں کا اپنا ہاسپٹل تھا اسلام آباد میں، جس میں وہ کافی مصروف رہتے تھے، اور ہفتے کے 2 دن ان کی ماں اور باپ ساتھ گاؤں بھی جاتے ہاسپٹل چکر لگانے، جس وجہ سے وہ دونوں کبھی کبھار یہاں آتے، ورنہ ملازمہ کی موجودگی میں گھر ہی رہتے تھے۔ اور ایک یہ بھی اس نیلے پر غصہ ہوتا تھا جو انہیں کہیں کا نہیں سمجھتا تھا، صرف ایک ضیاف سے بات کرتا تھا جو اس کا چچا زاد تھا، اور وہ بھی اس کے جیسا ہی اکڑو تھا۔ کچن سے آتی پاسدیو کی چھن پر وہ عائشہ کے سر پر پہنچے۔ مام، آپ اس بلے کو سمجھاتی کیوں نہیں؟ وہ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ کوئی انگریز ہے جو ہماری بہن کو ڈراتا ہے؟ میں کہتا ہوں اس سے کہہ دے سنبھل جائے، ورنہ کسی دن ہمارے ہاتھ چڑھا تو اچھا نہیں ہوگا۔ دلاور غصے سے عائشہ کے پیچھے پیچھے ڈائننگ ٹیبل پر ملازمہ کے ساتھ کھانا لگاتی عائشہ سے بولا، جس نے اس کی غراہٹ پر ناپسندیدگی سے دیکھا اور اس کے حصار میں چھوٹی سی فتنی کو۔ اب گلا پھاڑ لیا تو جا کر توکی کو دیکھ رہا ہو کیا کر کے آئی ہے اس کے ساتھ۔
عائشہ نے گھورتے کہا اور واپس کچن میں چلی گئی۔ کیا تو کبھی اسے ہمارے بغیر نہیں جھگڑا کر سکتی بے وقوف عورت؟ دلاور نے سمجھتے عرشیہ کو گھورا تو وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ میں نے زور کی چٹکی کاٹی اس کے پاؤں میں، مزہ آ گیا، ہی ہی ہی۔ وہ ہنستی دریاب سے تالی مار کر بولی کہ وہ اس کے ساتھ ہنستے دریاب کو گھورنے لگا۔ اس کی ہنسی ایک دم تھمی۔ اللہ نے تجھے موقع دیا ہے، وہ تجھ سے لڑتا ہے، کبھی اسے پتھر مار کر اپنے شیروں کے پاس آیا جائے کر، پھر دیکھ لیں گے اسے۔ ہاں، دلاور اس کے گال پر کس کرتا بولا۔ عرشیہ نے آنکھیں پھیلائی۔ ہاں، تب تک وہ مجھے کھا جائے، وہ غصے سے بولی تو دلاور مسکرایا۔ نہیں کھاتا، ہمت کر، خان کی اولاد ہے، ہم ڈرتے نہیں ہیں، ڈراتے ہیں شیرنی۔ وہ سمجھانے لگا جس کی زور و شور سے دریاب ہاں کر رہا تھا کہ پیچھے کمر پر رکھتی سنتی عائشہ اپنے نکمے کرن ارجن کی سوچ پر کڑ اٹھی اور ہاتھ گھما کر اس کے سر پر مارا۔ آیا بڑا خان کی اولاد، آنے دے تیرے باپ کو، بتاتی اسے تیری پٹھان گیری۔ وہ اسے کراہتے چھوڑ کر عرشیہ کو اسے جھپٹ کر لے گئی۔ اللہ نے صرف مجھے ایسی نکمی اولاد دینی تھی، تینوں دوسرے کے چمچے بنائے گئے ہیں۔ میں کہتی ہوں دلاور سدھر جا اور اس تیرے چیلے کو بھی سدھار، ورنہ تیری ان حرکتوں کا تیرے باپ کو معلوم پڑا جو تو اسے سرخ کر دے گا۔ وہ آگے بڑھ کر دریاب کو بھی سر پر ہاتھ مارتی غصے سے بولی، جس پر دریاب نے دلاور کو دیکھا۔ سن لے، باہر تو کسی کو نہیں پتا نا؟ اس نے آنکھ مار کر کہا تو وہ سر ہلا گیا اور چلتا ڈائننگ ٹیبل پر اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ عائشہ افسوس سے ڈھیٹوں کی طرح ٹھوستے دلاور کو دیکھتی ملازمہ سے پھوپھو کو بلانے کا کہا جو روم میں آرام کر رہی تھی، اور خود گود میں اٹھائی عرشیہ کو چیئر پر بٹھائے مسکراتی ان تینوں بہن بھائیوں کی طرف گئی جو ماشاءاللہ اس کی نظر میں ہیرے تھے۔ سام، وہ نوک کرتی اندر آئی تو وہ تینوں بیڈ پر بیٹھے تھے، اسکیچ بک پر جھکے تھے جو اپنی بہن کا سمسام بنا رہا تھا۔ یس مامی، وہ مسکرایا پنک ساڑی میں عائشہ کو دیکھتا۔ اسے اپنی مامی بہت پسند تھی، جیسے اپنی ماں، اور ان سے زیادہ دوستی پسند تھی جو ایک دوسرے پر جان لٹاتی تھی۔ آ جاؤ، کھانا تیار ہے، شاباش میرے شہزادو۔ وہ پاس آئی اور 3 سالہ نیلی آنکھوں والی توکی کو اٹھا کر اس کے گال چومے۔ شولی میلی جان، اچی کی میں بہت پٹائی کروں گی، اوکے؟ اس کی پھولی گال پر ناک رگڑتے کہا کہ وہ کھلکھلا اٹھی۔ اسے ہنستے دیکھ کر دونوں بھائی مسکرا دیے اور اسکیچ رکھ کر وہ دونوں ہاتھ منہ دھو کر باہر آئے، عائشہ کے پیچھے پیچھے چلتے ڈائننگ ٹیبل پر۔ السلام علیکم پھوپھو جان۔ دونوں نے باری باری سفینہ بیگم سے پیار لیا اور اپنی چیئر سنبھالی۔ دلاور اپنی ماں کی ملامت کرتی نظروں پر نوالے پر دانت کچکچانے لگا سمسام کو دیکھ کر۔ وی پیش کریں یو کو کھانا، پلیز کھائیں، اور شکلنگ نو دوگیارہ کریں سامنے سے۔ دلاور نے پانی کا گلاس سمسام کے سامنے کیا، جس پر اس نے ایکسپرٹ نظر ڈال کر اگنور کر دیا اور اپنی بہن کو کھلانے لگا۔ اے لڑکے، تو کب سے انگلش بولنے لگا؟ پھپھو خوش ہوتی بولی اور عائشہ کو دیکھنے لگی جو ان لفظوں کو سمجھنے کی تگ و دو میں تھی اور ساتھ عرشیہ کو کھانا بھی کھلا رہی تھی۔ بس مورے دنیا کو قدر نہیں ہماری، ورنہ یہ منہ بولی زبانیں ہمارے سامنے کچھ نہیں۔ اللہ نے ٹیلنٹ ہی جب ہم پر خط نہیں کیا ہے تو یہ ششنگ مشنگ کیا بات ہے ہمارے آگے۔ اس کی بات پر سارم نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ سمجھتا نہیں تھا کہ کیا بیڑا ہے اس کے بھائی سے ان دونوں کا، حالانکہ وہ تو ان سے دور ہی رہتا تھا۔ تم کچھ سمجھے سام؟ عائشہ نے اس سے پوچھا، جس پر اس نے دلاور کو دیکھا۔ دلاور نے مسکراتی نظروں سے لبوں سے گلاس لگایا۔ نہیں، میں ان کی لینگویج کم ہی سمجھتا ہوں۔ متبسم نظروں سے دیکھتے اس نے دونوں کو جانور کا خطاب دیا جو وہ سمجھ کر پہلو بدل کر رہ گئے۔ میں خود نہیں سمجھی، بھونکتے رہتے ہیں۔ عائشہ نے ناگواری سے کہا کہ بھونکتے لفظ پر دلاور کا نوالا حلق میں ہی اٹک گیا اور بری طرح کھانسنے لگا کہ سارم اور پھپھو نے انہیں پانی پلایا۔ سن برو، یہ سرعام بے عزتی ہے۔ دریاب نے سرگوشی کی۔ تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا، اس پر یہ بات دماغ میں بٹھا لیا کرو کہ گھر کی مرغی دار برابر اور یہ فارمی مرغا سب پر بھاری۔ دلاور کی سرگوشی میں وہ سر ہلا گیا۔ پر برو کافی مشکل سے ہضم ہوتی ہے، دریاب منمنایا۔ عرشیہ اور توکی ان کو سرگوشیاں کرتے دیکھ ہنس پڑی، جبکہ عائشہ نفی میں سر ہلاتی رہ گئی۔ دانیال شہر سے باہر تھا ایک میٹنگ کے سلسلے میں، ورنہ وہ سامنے ہوتا تو ایسی حرکتیں کرتے پتہ لگتا دونوں کو۔ عائشہ جانتی تھی اور سب سمجھ گئی تھی جب تک دونوں الگ نہیں ہوں گے تب تک نہیں سدھریں گے۔ اب اسے ہی دانیال سے اس سلسلے میں بات کرنی تھی، تو جیب میں کچھ ہاضمے کی گولیاں رکھ لے، ابھی بہت بڑی منزل طے کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو اس فارمی مرغے کو فرائی کرنا ہے۔ دلاور نے سرگوشی کرتے غصے سے سمسام کو دیکھا۔ سامنے بھی اس پر سر نظر ڈالتے مسکراتی عرشیہ پر ٹکائیں۔ وہ دونوں ہاتھ میں کانٹے کو بھینچ کر رہ گئے۔ اس کی جذاتی نظریں اپنی بہن پر پا کر کے جو کرنا ہے کر لو، سمسام کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ جو آپ چھپ کر منصوبہ بنا رہی ہیں، بعد میں سب سے کہتی پھریں گے میرے کرن ارجن آئیں گے، وہ ضرور لوٹ کر آئیں گے۔
دلاور اپنی ماں کے چہرے سے سوچ پڑتا بولا، دریاب کو بلند کہہ پڑا۔ عائشہ کو تو مارے غصے سے برا حال تھا۔ تب ہم کہیں گے، ماں ہم آ گئے، ماں آپ کے کرون ارجن لوٹ آئے ماں۔ دونوں نے ہاتھ پھیلا کر کہا اور کہکا لگاتے وہاں سے بھاگے۔ وہ روم میں آیا اور بریف کیس کو ہینگ کرتے اپنی محبت کو دیکھا، جس کی پیٹھ پر آج بھی وہ سیاہ ناگن چوٹی اس کی نظروں میں جذبات کی آگ پیدا کر گئی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا دیکھ رہی ہو؟ گلاس وال کے پاس کھڑی حجاب کے گرد حصار ڈالتے اس کی گردن میں منہ چھپایا۔ کچھ نہیں، بس سامنے دیکھ رہی ہوں۔ وہ مسکراتے اپنے گرد بندے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ کچھ دیر دونوں کے بیچ خاموشی رہی۔ آج جلدی آ گئے، خیریت؟ وہ مسکرائی۔ 10 سال پہلے وہ تقویٰ کی شادی سے ہوتے سیدھا ایئرپورٹ آئے تھے، جہاں اس کے ماں باپ اور مہکار پہلے ہی موجود تھے۔ وہ حیدر کی مجبوری کو سمجھتے تھے، تبھی اپنی بیٹی کو خود سے یوں دور ہوتے دیکھ کر خاموشی سے اسے رخصت کر گئے اور وہ حیدر کی سنگت میں مہکار کو ساتھ لیے اپنا ملک چھوڑ آئی۔ اس کے ماں باپ آتے رہتے تھے اس سے ملنے، بلکہ وہ بھی جاتی تھی۔ ہارون شاہ اور سائرہ بیگم باقی کی خاندان والوں کو جب حیدر کی اس قدم کا معلوم ہوا تو وہ بہت ناراض ہوئے اس سے، جس کی اس نے کوئی پرواہ نہ کی، اور کرتا بھی کیوں؟ سب اپنی اپنی زندگی میں خوش تھے تو وہ کیوں سب کے لیے اپنی بہن کو یوں اذیت میں چھوڑتا؟ یہ ناراضگی کافی لمبی رہی۔ حیدر سے ہارون شاہ کی کم از کم وہ اطلاع تو دیتا، اور اوپر سے اس ناراضگی کے اختتام ہوا جب 5 سال بعد سائرہ بیگم کی ڈیتھ ہوئی۔ وہ، مہکار، حیدر تینوں پاک گئے، اور جب ہارون شاہ کے گھر پہنچا تو سب کچھ بدلا ہوا تھا، ہر چیز۔ وہ ہارون شاہ جو ایک گاڑی میں سفر کرتا تھا، آج اس کے گھر کی پوش میں 3 گاڑیاں کھڑی تھی، اور 4 کمروں والا وہ چھوٹا ڈبے نما گھر جس میں اس نے آنکھ کھولی تھی وہ نہیں، اس کی جگہ سفید خوبصورت بنگلہ تھا، اور پاس ہی تو دانیال خان کا بڑا بنگلہ تھا۔ دونوں کی کڑی محنت نے انہیں بلندیوں تک پہنچا دیا تھا۔ جہاں ہارون شاہ نے زندگی سنواری تھی، وہیں دانیال خان نے اپنی خانم کا ہر خواب پورا کیا تھا۔ ساحل وہ چھوٹا ساحل نہیں رہا تھا، ریئل مما کہنے والا۔ وہ خوبصورت سانولا سا لڑکا بن گیا تھا جو اپنی دادوں کے لیے رو رہا تھا، پر انہیں دھچکا لگا یہ دیکھ کر کہ مہکار کے پاس جانے پر وہ غصے سے انہیں گھورتا وہاں سے اٹھ کر روم میں بند ہو گیا، اور اس سے کتراتا دور بھاگتا رہا، جس پر زریش غصے سے اسے دیکھتی تو وہ مسکرا دیتا۔ اپنی ماں کی گھوری بھی اسے محبت لگتی، اور جس نے جنم دیا تھا اس کے لیے تڑپتی تھی، روتی تھی، اسے اچھوت سمجھ کر دور بھاگتا۔ ہارون اپنے ماں کے چھوڑ جانے کے دکھ میں تھا، کسی کی زیادتی پر توجہ نہیں گئی، صرف حجاب، زریش اور مہکار کے۔ اس کے سونے کے بعد زریش نے مہکار کو بھیجا تھا اس کے پاس، اور وہ اس کا شکریہ کرتی اندر چلی گئی۔ اندر بیڈ پر سوئے اس 9 سالہ بیٹے کو دیکھتی رہی ساری رات۔ وہ زریش کو دیکھ کر پل کو حیران ہوئی تھی، اور ہارون شاہ کی قربت میں اس پری چہرے کی رونق سے اس کی محبت کا اندازہ لگا سکتی تھی، اور اپنے نصیب پر آنسو بہانے کے سوا کچھ نہ کر سکی۔ حیدر نے کافی رشتے دکھائے اسے، پر مہکار نے سب ٹھکرا دیے کہ ہارون شاہ کے علاوہ کوئی اس کی زندگی میں نہیں آئے گا، اور نہ ہی وہ کسی کو ساحل شاہ کے علاوہ ماما کہنے کا حق دے گی، پر موم کہنے کا حق اس سے لے چکی تھی ایک خوبصورت سی پری۔ مہکار آج بھی اس بات پر قائم تھی۔ زخم ناسور بن گئے تھے، پر وہ جھیل رہی تھی کیونکہ سب اس کا بویا ہوا تھا جو اسے زندگی بھر کے لیے ناسور کی شکل میں ملا تھا۔ تمہاری یاد آ رہی تھی چیمٹی؟ اس کی رخسار پر اپنی شیف کو ہلکے سے رگڑتی اس کی گردن کو لبوں سے چھونے لگا کہ وہ اس کی بڑھتی جساروں پر کسمسائی۔ شرم کرے شاہ، ذرا سامنے دیکھیں۔ سرخ سی حجاب نے اسے کوہنی مار کر سامنے اشارہ دلایا تو حیدر نے اس کی گردن سے منہ اٹھا کر دیکھا۔ شام کے سنہری کرنوں میں یہ بیک سائڈ کا منظر تھا، جہاں سبز گھاس پر اس کی دونوں بیٹیاں خرگوش کے پیچھے بھاگتی، چیئر پر بیٹھی تسبیح پڑھتی مہکار کو مسکرانے پر مجبور کر گئی جو بہت کم ہی مسکراتی تھی۔ 4 سالہ بازل، اس کی گرے آنکھوں والی بیٹی، ایک چھوٹے سے خرگوش کے پیچھے بھاگ رہی تھی اسے پکڑنے کے لیے، تو دوسری طرف سے 6 سالہ روحا اپنی ماں کی کاپی تھی۔ وہ ہنستی، گہرے گہرے سانس لیتی، آہستہ آہستہ دوڑ رہی تھی۔ جہاں بازل صحت مند تھی وہیں روحا کافی کمزور تھی۔ وہ بازل سے 2 سال بڑی تھی، پر اپنی صحت کے لحاظ سے چھوٹی ہی لگتی سب کو۔ اسے گہرے سانس بھرتے دیکھ کر مہکار نے اسے اپنی طرف بلایا۔ وہ مسکراتی اس کے پاس گئی تو مہکار نے اسے اپنے آغوش میں بھر کر گود میں بٹھا کر کچھ دیر بعد پانی پر دم کرتے اسے پلایا۔ حیدر، حجاب دونوں مسکرا دیے۔ جانتے تھے اس کی ساحل کے بعد اسی میں سانسیں بستی تھی، اور روحا ہوتی بھی زیادہ قریب مہکار کے تھی، سوتی بھی اس کے پاس تھی، اور کیوں نہ اس کے پاس ہوتی، وہ اس کی موم تھی اور بازل کی پھپھو۔ یہ اس کے لیے اس کی ویرانی اور اکیلے پن کو دیکھتے حجاب نے اپنی پہلی بیٹی اس کی گود میں دے دی تھی، اور آج تک وہ اسے سینے سے لگائی رکھتی تھی اپنی تنہائیوں کی ساتھی کی طرح۔ جہاں اس کے بیٹے کی طرف سے سرد مہری ملتی تھی، وہیں روحا ان کے آغوش میں چھپ کر اس ممتا کے ویران آغوش کو اپنی محبت سے پر کرتی اور مہکار سمیٹ لیتی اسے خود میں۔ ویسے تو بازل کو بھی بہت محبت دیتی تھی، پر روحا میں اس کی جان بستی تھی۔ بازل کو
خرگوش کی گردن کو پکڑتے روحا کی طرف لے جاتے دیکھ کر حیدر نے ہنستے گلاس وال کے پردے برابر کر دیے۔ ایک نمبر کی ظالم لڑکیاں ہیں، ذرا احساس نام کی چیز نہیں ان میں۔ آپ نے دیکھا شاہ کیسے معصوم خرگوش کو پکڑے جا رہی تھی؟ وہ غصے سے بڑبڑائی۔ تو پھر ایک احساس کا انتظام کریں۔ حیدر نے اس کے سمجھنے سے پہلے اسے باہوں میں بھر لیا اور جہازی سائز بیڈ پر ڈالا۔ شاہ، وہ اس کے ارادوں سے خوف کھاتی بھاگنا چاہتی تھی، پر اسے خود پر جھکتے دیکھ کر اس کی مسکراتی گرے آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ شاہ کی چیونٹی، میں چاہتا ہوں کہ تم اب خاموش ہو کر میری قربت کو محسوس کرو۔ اس نے کہتے حجاب کے سرخ پنکھڑیوں سے لبوں کو فوکس میں لیا اور دوپٹہ اسے الگ کرتے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر جھک گیا۔ حجاب اس کا دہکتا لمس اپنے لبوں پر محسوس کرتی آنکھیں موند گئی۔ ڈیڈ! اچانک سے ہوتے لاک ڈور پر حملے سے حیدر نے حیرت سے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا جسے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیٹ رہی تھی۔ حجاب ہنس پڑی اس کے تاثرات پر۔ بڑی ہنسی آ رہی ہے تمہیں، پر زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، کل سنڈے میں چھٹی ہے، شاید تم بھول رہی ہو۔ اس کے نچلے بھیگے لب کو انگوٹھے سے مسلتے اس کی مسکراہٹ سمیٹ گیا۔ اب کی بار ہنسنے کی باری حیدر کی تھی اور وہ تمسخرے سے کہکا لگا اٹھا۔ حیدر نے اس کی سیاہ بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھتے اپنی بیٹیوں کی مسلسل پکار پر جھکتے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے۔ حجاب نے سٹپٹا کر آنکھیں میچ لی جب وہ پھر محبت بھری جسارت کرتا وہاں سے اٹھا۔ حجاب جلدی سے اٹھتی دوپٹہ خود پر پھیلا کر وارڈروب سے اس کے کپڑے نکالنے لگی اور حیدر نے دروازہ کھولا تو وہ ڈیڈ کہتی اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ مائی لٹل پرنسس۔ اس نے جھک کر دونوں کو اٹھایا اور دونوں کے گالوں کو بوسے دینے لگا۔ آئی لو یو ڈیڈ۔ وہ دونوں یک زبان کہتی اس کے گال پر لب رکھتی گلے میں بازو ڈال گئی۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے دونوں کو خود میں بھینچا۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے وہ بہت خوش ہوا تھا کہ اس کا رب اس سے اتنا راضی تھا کہ اس کے گھر میں دو رحمتیں نازل کی تھیں۔ ان دونوں میں خود کی اور اس کی شریک حیات کی سانسیں تھیں۔ حجاب نے مسکراتے اس روز کے سین کو دیکھا اور پھر گلاس وال کے پاس آئی۔ پردہ ہٹایا تو سامنے ہی وہ اکیلی بیٹھی آنسو صاف کرتی تسبیح کو پڑھتی خلا میں دیکھ رہی تھی، سوچوں میں گم۔ پتہ نہیں کب اس کے ناسور پر اس کا بیٹا مرہم لگائے گا، اب تو سب نے امید چھوڑی ہوئی تھی۔ اوپس، میری موم اکیلی بیٹھی ہے۔ پیچھے سے آتی معصوم آواز پر حجاب نے گردن موڑی تو وہاں سے روحا کو واپس بھاگتے ہوئے پایا۔ بھائیو، پری روتی کیوں ہے؟ دیو جی اسے اتنا پیار کرتے تو ہیں۔ 15 سالہ ساحل شاہ کے کندھے پر سر رکھے سوئی 5 سالہ سمن نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا جب جیو جی اسے اتنے اچھے کپڑے دیتے، اتنا پیار دیتے، پھر بھی وہ روتی کیوں؟ ساحل نے مسکراتے اس کا معصوم چہرہ دیکھا اور ماتھے پر بوسہ دیا۔ جانے بھائیو، وہ اس لیے کہ دیو بدصورت تھا نا، اور پری کو مارتا تھا، ڈراتا تھا، اسے قید رکھتا تھا، اس لیے پری روتی تھی۔ اس نے پیار سے سمجھایا تو وہ سمجھتی افسوس سے سر ہلا گئی۔ بھائیو، دیو بہت برا ہے، ہمیں اس سے پری کو چھڑوانا چاہیے۔ اس کی شرٹ کو چھوٹی سی مٹھی میں جکڑے وہ غصے سے بولی۔ ساحل اس کے جذباتی پن پر ہنس پڑا۔ پھر وہ غصہ کرے گا اس پر تو؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ سمن سوچ میں چلی گئی۔ بھائیو، کیا ایسے غصہ کرتا ہے جیسے آپ روحا بیبی پر کرتے ہیں؟ وہ معصومیت سے پوچھنے لگی، پر ساحل کی آنکھوں میں ناگواریت اس لڑکی کے نام پر دیکھ کر لب دبا گئی۔ من، تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے نا کہ اس لڑکی کا نام لیا کرو، نہیں اسے بات کیا کرو، وہ اس لائق نہیں کہ انسان اس سے بات کرے۔ سخت لہجے میں کہتے اس نے ٹوکا تو سمن نے سر ہلا دیا۔ سوری بھائیو، وہ میں نہیں کرتی اس سے بات، میں تو بازل سے کرتی ہوں، یہ خود مجھ سے بات کرتی ہے۔ سمن نے جلدی سے اس کے گال پر کس کرتے بتایا تو وہ مسکرا دیا اس کی حرکت پر۔ آئندہ کرے بات تو کال کاٹ دینا۔ مما کچھ کہے تو کہنا، موڈ نہیں بات کرنے کا۔ اس کے گال پر ہاتھ رکھے وہ سمجھانے لگا تو سمن سر ہلا گئی۔ بھائیو، ایک بات بتائیں گے سچی؟ وہ معصومیت سے بھرائی آواز میں بولی، جس پر ساحل نے ناسمجھی سے دیکھا۔ آخر اچانک کیوں رونے لگی تھی اس کی جان؟ ہاں پوچھو من، تم اپنے بھائیوں سے اجازت کب سے مانگنے لگی ہو؟ اس نے ہنسنا چاہا پر وہ نہیں ہنسی۔ بھائیو، وہ کہتی ہے آپ میرے بھائیوں نہیں ہو، آپ مما کے بیٹے نہیں ہو، آپ ان کی پھپھو کے بیٹے ہو اور ان کے بھائیوں ہو۔ ابھی آپ ان سے ناراض ہیں اس لیے بات نہیں کرتے، جب آپ کی ناراضگی ختم ہوگی تو آپ ان کے پاس چلے جائیں گے اور میرے بھائیوں نہیں رہیں گے، آپ روحا اور بازل کے بھائیوں بنیں گے۔ بات مکمل کرتی وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ ساحل ساکت سا سن رہ گیا۔ کس نے کی ہے تم سے یہ بکواس؟ بہت مشکل سے غصہ ضبط کرتے وہ مٹھیاں بھینچتا پوچھنے لگا۔ سمن نے سر اٹھا کر اس کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ روحا بیبی نے، اس نے ہچکی بھر کر بتایا کہ ساحل نے اسے سینے میں بھینچ لیا۔ بکواس کرتی ہے وہ مریضہ، جلتی ہے تم سے من، اس لیے یہ بکواس کی ہے۔ میں صرف تمہارا بھائی ہوں اور کسی کا نہیں، میں مما کا بیٹا ہوں، اس عورت کا نہیں۔ وہ سب بہت بری ہیں، دیکھ تو لیا ہوگا تم نے اب، اس لیے ان سے دور رہا کرو۔
بمشکل بھڑکتے شعلوں کو دبا کر وہ نفرت سے گویا ہوا، ورنہ بس نہیں چل رہا تھا جائے اور اس مریضہ کا گلا گھونٹ آئے، قصہ ہی ختم کر دے اس لڑکی کا دنیا سے۔ جتنی نفرت اسے مہکار شاہ سے تھی، اتنی نفرت اسے روحا حیدر سے تھی۔ ساحل نے محبت سے سمن کا چہرہ صاف کیا۔ قسطوں پر تو سانسیں لیتی ہے، پتہ نہیں کیوں موت کی طرف بھاگتی ہے مریضہ۔ وہ غصے سے بڑبڑایا، تم سو جاؤ، میں صبح مما سے بات کر کے اس گھر سے ان سب کا قصہ ہی ختم کرواتا ہوں۔ اس پر کمفرٹر درست کرتے بولا، بھئیو پری۔ وہ اپنا نچلا لب پھیلا گئی، اتنی جلدی سونے پر؟ ابھی تو اس کی ماں کھانا کھلا کر اس کے پاس چھوڑ کر گئی تھی سلانے، اور آدھی کہانی یہ بتائی تھی کہ سو جاؤ۔ جس طرح ساحل پہلے زریش کے بغیر نہیں رہتا تھا، ویسے ہی اب سمن ساحل کے بغیر نہیں رہتی تھی۔ ایک پل بھی وہ نظروں سے اوجھل ہوتا تو چیخ چلا کر پورا گھر سر پر اٹھا لیتی کہ اس کا بھائیو کہاں گیا، اور جب تک وہ اسکول سے لوٹ کر آئے، اس کے سامنے نہ آئے، تب تک غصہ ختم نہ ہوتا۔ من ساحل نے گھوری ڈالی تو وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ دونوں کی ایک دوسرے میں سانسیں بسی تھی، وہ اپنے من کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا تو سمن اپنے بھائیوں کے بغیر۔ اس کی آنکھوں میں پل کو بھی نمی ساحل شاہ برداشت نہیں کرتا، اور اس لڑکی نے آج اسے اتنا رلایا تھا، اس عورت کی وجہ سے جو ہمیشہ اسے یہاں نہ ہو کر بھی اپنی مما سے جھڑکیں پڑواتی رہتی تھی بات نہ کرنے پر۔ کیسے وہ اس سے بات کرتا جب بچپن کی ناپسندیدگی اب گہری سیاہ نفرت میں بدل گئی تھی، اور اس نفرت کی وسیع کھائی میں روحا حیدر بھی شامل تھی، جو اس عورت کی منہ بیلی بیٹی تھی جسے اس نے سنبھالنا تھا اپنی تنہائیوں کے ساتھی بنا کر۔ ان دونوں سے اسے اس قدر نفرت تھی کہ وہ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ وہ چاہتا تھا جس طرح وہ تڑپا تھا اسی طرح وہ عورت تڑپے، پر بیچ میں وہ مریضہ آ جاتی جو اسے اپنا سہارا دے کر اس کی تڑپ سے نکال لیتی، اور یہاں آ کر ساحل شاہ کے وجود میں شعلے بھڑک اٹھتے تھے، اور اس آگ میں اس روحا حیدر کو جلانے کا دل کرتا، پر وہ پہنچ سے دور تھی کافی۔ وہ بازل کی طرح روحا سے بات کرتا جس کے لیے وہ منتیں کرتی تھی بات کرنے کے لیے، اسے اپنا بھائیو کہنے کے لیے تڑپتی، پر اس کی شرط تھی مہکار شاہ سے اپنا قطعی تعلق کر لے، اس کے چہرے پر نفرت بھری نظریں ڈالے، ساحل شاہ کی روح کو ٹھنڈک پہنچائے، تب وہ اسے بات کرے گا۔ پر وہ ہمیشہ انکار کر دیتی اسے، بلکہ اس کی مما کو بتا کر اس کی انسلٹ کرواتی جو اس کی نفرت کو مزید بے رحم کر دیتی۔ وہ جتنا چاہتا روحا حیدر مہکار شاہ سے دور رہے، اسے اکیلا کر دے، پر وہ اتنا ہی اس کے قریب ہو جاتی کہ ساحل کا دل کرتا اس مریضہ کے منہ پر پل کو ہاتھ رکھے اور قسطوں پر سانس لینے والی کو سیدھا اوپر پہنچا دے، اور وہ عورت تڑپے اکیلی ہو جائے۔ تب ساحل شاہ کو سکون ملے کہ جب کوئی اپنا دور ہو جاتا ہے تو کتنی تڑپ ہوتی ہے۔ پر یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ کیسے اس کے پاس جا کر اسے تڑپاتا؟ یہی نفرت اس کی بڑھتی عمر کے ساتھ ستمگری میں بدل رہی تھی، اسے معصوم ساحل سے ستمگر بنا رہی تھی، ایک نئی کہانی کو جنم دیتی، سیاہ راحت کو اس کے وجود کی گرد لپیٹ رہی تھی، کیونکہ یہاں نہ عہد تھا نہ الفت تھی۔ کیا سچ میں وہ اس معصوم پری کا دیو تھا؟ سیاہ غلاف پر سونے کی تاروں سے کلمات لکھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھے اس پر نظریں ٹکائے ہوئے تھے۔ فضا میں مختلف خوبصورت روح میں اترتی قرآن پاک کی خوبصورت آواز میں تلاوت ہو رہی تھی، اور ان سب میں ایک وہ بھی تھا جس کے نیلی آنکھوں میں آنسو روانی سے بہہ رہے تھے۔ اس نے وعدہ کیا تھا خود سے اس کے لائق بنانے کا، اور آج وہ حفظ قرآن تھا، اور اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیے تہجد کے نوافل ادا کرنے کے بعد دونوں ساتھ بیٹھے تھے۔ پہلے وہ اسے سنتا تھا، آج ایک آسودہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے تقویٰ اسے سن رہی تھی۔ وہ منظر اس قدر حسین تھا کہ اس کی خود دھڑکنیں دھک دھک کر رہی تھیں۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا وہ بے باک نظروں سے دیکھنے والا شخص اس کے ساتھ یوں سنور کر خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھ کر اسے اپنی خوبصورت آواز میں قرآن کریم کی تلاوت سنائے گا۔ اس کے دو معصوم پھول تھے، ایک پری تھی جو ان کا انتظار کر رہے تھے، اور 2 دن بعد وہ واپس جا رہے تھے، اور اب ان پلوں کو اپنی آنکھوں میں قید کرنا چاہتے تھے۔ وہ ایک برا شخص تھا، اس کا آئیڈیل بن گیا۔ اس نے انگلی تھمائی تھی تو وہ ہاتھ تھام گیا۔ کچھ سال پہلے اس کے سر سے دوپٹہ نوچا تھا، آج اسے خانہ کعبہ کے صحن میں سیاہ برقعے میں لیے اپنے ساتھ بیٹھا تھا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی تلاوت کے دوران اس کی آنکھیں خود بخود بہنے لگتیں، اور وہ خاموش سی دیکھتی رہی۔ اس کی ہچکی بندی پر تقویٰ نے کچھ نہیں کیا، کیونکہ وہ ایک صحن میں قید تلاوت قرآن کر رہا تھا، اور وہ بیچ میں نہیں آنا چاہتی تھی، پر اپنے ہاتھ پر موجود اس کی گرفت سے معلوم ہو رہا تھا کہ اس سحر میں وہ اسے بھی ساتھ لیے ہوا ہے۔ ایک روح کا رشتہ جوڑ لیا تھا اس سے۔ یہ کیسی محبت تھی جس میں عہد بھی خود تھا اور الفت بھی خود۔ ویورز، یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ ویڈیو پسند آئے تو لازمی لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور پیارا سا کامنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجئے کہ ناول آپ کو کیسا لگا میرے وائس اوور میں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔